حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو جو سب سے پہلی نصیحت کی تھی وہ یہ ہے کہ لا تشرک باللہ، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا۔ اور دوسری نصیحت جو حضرت لقمان علیہ السلام نے کی تھی وہ تھی انشکر لی ولوالدیک، کہ میرا شکر ادا کر اور اپنے والدین کا بھی شکر ادا کر، والدین کی خدمت کر، والدین کا احترام کر۔ یہ دوسری نصیحت تھی، اور اس پر خاصی میں نے تفصیل سے بات کی تھی۔ اب آگے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ ماں باپ اگر مسلمان ہیں تو ان کی خدمت کرنا، ان کا احترام کرنا تو ہر مسلمان پر فرض ہے، لیکن اگر خدا نخواستہ کسی کے والدین یا تو مسلمان نہیں اور یا وہ اتنے بڑے گناہگار ہیں، اتنے اللہ کے باغی ہیں کہ وہ اللہ رب العزت کے احکامات کے خلاف حکم دیتے ہیں، تو پھر بھی ہمارا مذہب ہمیں اجازت نہیں دیتا کہ ہم اپنے والدین کے احترام میں کوئی کمی لائیں۔ پھر بھی اتنی بات ہونے کے باوجود بھی اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكْ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ، کہ تیرے ماں باپ تجھے شرک کی طرف اگر بلاتے ہیں، غلط کام کا حکم دیتے ہیں، شرک کے ساتھ ساتھ یہاں تو شرک کا ذکر ہے، فقہ کی کتابیں اگر آپ پڑھیں تو اس میں بڑی وضاحت سے لکھا ہوا ہے کہ اسلام کے منافی، مذہب کے منافی کوئی بھی کام ہے جس کا والدین حکم دیتے ہیں، اس وقت آپ کو حکم ہے کہ آپ ان کی بات نہ مانیں، لیکن والدین کو جھڑکنا نہیں ہے، سختی سے پیش نہیں آنا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا فَلَا تُطِعْهُمَا، پھر بس صرف اتنی بات ہے کہ ان کی بات نہ مانے۔ وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا، ان لفظوں پر غور کریں، وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا، دنیا کے اندر ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کریں، معروفہ۔ اب کتنی بڑی بات ہے، اور اسی بات پہ آپ اندازہ لگا لیں کہ والدین کتنی عظیم ہستیاں ہیں، ان کا احترام کتنا ضروری ہے۔ آپ اور میں آج پریشان ہیں، ہر شخص جس کو بھی ہاتھ لگاؤ، جس سے بھی کوئی بات کرو، آگے سے جواب ملتا ہے یار نوجوان بات نہیں مانتے، بدتمیز ہو گئے ہیں۔ اس میں ہمارا اپنا قصور ہے، ہم نے اس کی تربیت کیا کی ہے، کیسی تربیت کی ہے؟ ہم نے اس کی تربیت کی ہی نہیں۔ اگر شروع سے ہم اس کو کہتے کہ بھائی قرآن سے دوستی لگا، اس کو اس طرف لے آتے، وہ قرآن کا مطالعہ کرتا، پڑھتا، اس کو اچھے لوگوں کی صحبت میں بیٹھتا،
ہم نے تو اس کو یہ راستہ نہیں دکھایا، تو پھر نتیجہ تو یہی نکلنا ہے. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ جب ہم والدین کی خدمت ہم نے نہیں کی تو ہماری اولاد آگے سے پھر کیسے ہماری خدمت کرے گی؟ یہ بھی تو ایک بات ہے. حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو جو نصیحت کی ہے اس پر آپ غور کریں. شرک نہیں کرنا بیٹا، والدین کی خدمت کرنی، اللہ کا شکر ادا کرنا ہے اور والدین کی خدمت کرنی ہے. اور اس کے ساتھ اگر خدا نخواستہ وہ آپ کو غلط بات کا حکم دیں، آپ نے فلا تطیعہما، ان کی بات تو نہیں ماننی، لیکن ان کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنا ہے، نرمی سے پیش آنا ہے. آج آپ اپنے والدین کا احترام کریں گے، ان کی عزت کریں گے، کل آپ کی اولاد آپ کی خدمت کرے گی. یہ بات وہ میں نے ایک لطیفہ پڑھا تھا، بڑی دیر کی بات ہے، کہ ایک شخص اپنے باپ کو بوری میں بند کر کے کشتی میں اس کو ڈال کر دریا میں لے گیا اور سنٹر میں جا کر، گہرے پانی میں جا کر وہ باپ کو اس میں ڈالنے لگا پانی میں. تو باپ نے بوری سے جب وہ اٹھانے لگا اس کو، تو بوری سے وہ بولا، بیٹا مجھے کیا کر رہے ہو؟ اس نے کہا تجھے میں گہرے پانی میں ڈال رہا ہوں، پھینک رہا. تو وہ کہنے لگا پانی میں تو نے ڈالنا ہی ڈالنا ہے مجھے، پر ایک شفقت کر میرے اوپر، ایک مہربانی کر، تھوڑا سا وہ مجھے یہ جگہ دکھا دے کہ یہ جگہ کون سی ہے. اس نے کہا تو جگہ دیکھ کر کیا کرے گا، تو ڈوب جائے گا. اس نے کہا بیٹا بڑی حکمت کی بات ہے، تو ایک منٹ مجھے ذرا یہ جگہ دکھا دے، میں مزاحمت نہیں کروں گا. اس نے بوری کا منہ تھوڑا سا کھولا، باپ نے وہ جگہ دیکھی اور مسکراتے ہوئے کہا بیٹا اس طرح کر، تھوڑا سا مجھے اور آگے جا کر پھینک پانی میں. اس نے کہا وہ کیوں؟ اس نے کہا اس جگہ تو میں نے اپنے باپ کو پھینکا تھا، تو 2 قدم تو مجھے آگے پھینک تاکہ تیری اولاد 2 قدم تجھے اور آگے پھینکے گی. یہ تو ہے نا بھائی، یہ تو ہوگا. آج ہم اسی لیے بھگت رہے ہیں، ہماری اولادیں گستاخ اس لیے ہیں. میرا ایک دوست ہے، سکول ماسٹر ہے، وہ میں اکثر اس کے پاس جاتا ہوں، ٹھہرتا بھی ہوں. وہ مجھے کہہ رہا تھا کہ حافظ صاحب ہم 4-5 بھائی ہیں، علیحدہ علیحدہ گھر ہیں، والدہ زندہ ہے اور بالکل بوڑھی ہے اور چارپائی پہ بیٹھی رہتی ہے، چل پھر نہیں سکتی. ہم بھائی جتنے بھی ہیں وہ سارے کے سارے جب سارا دن اپنی نوکری کر کے، مزدوری کر کے، کام کر کے واپس لوٹتے ہیں، اپنے گھروں میں پہلے نہیں جاتے، سارے پہلے ماں کے پاس آتے ہیں اور 1-1 گھنٹہ مسلسل ماں کی ٹانگیں دباتے ہیں اور ماں سے دعائیں لیتے ہیں، اور اس کے بعد اپنے گھروں میں جاتے ہیں، کھانا کھاتے ہیں اور اپنے بچوں کے پاس جاتے ہیں. تو میں نے مسکراتے ہوئے کہا بڑا تو عظیم آدمی ہے، بڑا تو خوش قسمت ہے کہ اللہ رب العزت نے تجھے ماں جیسی نعمت ابھی تک عطا کی ہوئی ہے اور تم لوگ اس کی خدمت کر کے جیتے جی جنت حاصل کر رہے ہو. یہ بڑی خوش قسمتی کی بات ہے. آج تو لوگ تنگ ہیں، اولادیں تنگ ہیں ماں باپ سے، یہ مرتے کیوں نہیں؟ محمد کا روزہ قریب آ رہا ہے، محمد کا روزہ
قریب آئے، محمد کا روضہ قریب آ رہا